تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اقوال منقول ہیں، لیکن آپ بہت ہی نرالی شان کے بزرگ اور اپنی طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ حضرت منصور ہمہ اوقات عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے اور میدان توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت کے متابعین میں سے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے اور وہاں 2 سال تک حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے دوحرکہ پہنچے، جہاں حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہو کر حضرت یعقوب اقطع کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا۔ لیکن حضرت عمر بن عثمان مکی کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے اور وہاں حضرت جنید نے آپ کو خلوت و سکوت کی تعلیم سے مرسا کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز تشریف لے گئے اور 1 سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد آ گئے۔ وہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نامعلوم کس قسم کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن زنی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی جب تک فتویٰ پر دستخط نہ کریں گے منصور کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس زیبتن کیا، جس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا تو حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ تستر چلے گئے اور 1 سال تک وہیں مقیم رہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بےحد معتقد ہو گئے۔ لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایہ تصانیف پیش کی اور اپنے وعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہاں کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیہ کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستے میں بے شمار صوفیہ سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور اہواز ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے خراسان و ماوراء النہر ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور 2 سال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ کا تغیر پیدا ہو گیا اور آپ کا کلام لوگوں کی فہم سے باہر ہو گیا، اور جن ممالک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اذیتیں برداشت کی کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے انا الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا۔ اور حضرت منصف شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ جو مشائخ آپ کی بزرگی کے قائل نہیں ہیں ان کے اقوال صوفیہ کی شان کے مطابق نہیں، برہنائے حسد انہوں نے آپ کو مورد الالزام گردانا ہے، اس لیے ان مشائخ کے اقوال کو قابل غور کہنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ اکثر صوفیاء نے آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ تصوف سے قطعاً ناواقف تھے، ہمیشہ شوق و سوز کے عالم میں مستغرق رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف مغلق و مشکل عبارات کا مجموعہ تھیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کافر و ساحر تک کا خطاب دے دیا، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ اہل حلول میں سے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا تقیہ اتحاد پر تھا۔ لیکن حضرت منصف حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کا معمولی سا واقف بھی آپ کو حلول و اتحاد کا علمبردار نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس قسم کا اعتراض کرنے والا خود ناواقف توحید ہے، اور اگر ان چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو اس کے ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بغداد میں ایک جماعت نے حلول اتحاد کے چکر میں گمراہ ہو کر خود کو حلاجی کہنے سے بھی گریز نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے صحیح معنوں میں آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمرے میں تقلید شرط نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس مرتبہ پر فائز فرما دے۔ منصف حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ درخت سے انی ان اللہ کی صدا کو تو جائز قرار دیتے ہیں، اور اگر یہی جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو خلاف شرع بتاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اسی طرح آپ کی زبان سے بھی کلام کیا، اور یہی جواب حلول و اتحاد کے واقعات تصورات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حسین بن منصور عالم ربانی ہوئے ہیں، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھ میں اور حسین بن منصور میں اتنا سا فرق ہے کہ ان کو لوگوں نے دانشور سمجھ کر ہلاک کر دیا اور مجھ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق حق اور انا الحق کہہ رہے تھے۔ اس وقت کسی اہل نے پوچھا عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آج کل اور پرسوں میں تجھے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دی، اگلے دن آپ کی نعش کو جلایا گیا، اور تیسرے دن آپ کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے ذخیرے پر سے گزرے اور عجیب انداز میں کچھ اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ روئی خود بخود دھنک گئی۔ ہر رات آپ رحمۃ اللہ علیہ 400 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا تھا۔ اور جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دوستی کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے، اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں تو راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ میدان عرفات میں آپ نے کہا کہ اے اللہ، تو سرگرداں لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے خدا، میں تجھ کو واحد تصور کرتے ہوئے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور تیرے انعامات پر اپنے عز کی وجہ سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا تو میرے بجائے اپنا شکر خود ہی ادا کر لے، اس لیے کہ بندوں سے تیرا شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے، جب بھی منہ سے اف تک نہ نکلے۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پر چڑھایا گیا تو اف تک نہ کہی۔ حضرت رشید خرد سمرقندی بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے، اور کئی روز سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ طبیعت سری کھانے کو چاہتی ہے، تو آپ نے سب کی صف بندی کر کے بٹھا دیا، اور جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک بھنی ہوئی سری اور 2 گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اس طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اور آگے چل کر لوگوں نے کہا ہماری طبیعت خرموں کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا مجھے زور زور سے ہلاؤ، اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے اس قدر خرمے جھڑے کہ لوگ سیر ہو گئے۔ مریدوں کی جماعت نے کسی جنگل میں آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے جیسے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو انجیر سے لبریز ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اور آپ نے پوری جماعت کو کھلا دیا۔ اسی طرح جب مریدوں نے حلوے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو حلوہ پیش کر دیا، تو لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کا بازار اور جنگل مساوی ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طباق گم ہو گیا تھا، اور جب آپ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، اور جب لوگوں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔